فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 93، 5واں باب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت حقہ کے باعث دلائل و براہین۔ اگرچہ جناب کی خلافت و امامت آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مصداق ہے، نیز اس موضوع پر ہر زبان میں اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ اس پر مزید کچھ خاموش فرسائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں خود بفضلہ تعالیٰ اس موضوع پر ایک مضبوط و مدلل کتاب بنام اثبات امامہ الائمہ الاطہار فی ذوی العقل والآیات والاخبار لکھ چکا ہوں، جو منظر عام پر آ چکے اور گشتگان وادی ضلالت کے لیے اسباب رشد و ہدایت فراہم کر رہی ہے۔ تاہم بطور تبرک و تمہین ذیل میں امام علی مقام علیہ السلام کی امامت حقہ کے چند دلائل کی طرف اجمالی اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ہر لحاظ سے مکمل و مختتم ہو جائے اور کوئی گوشہ بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔ ارباب دانش جانتے کہ جناب کی امامت مطلقہ کو عمومی اور خصوصی طور پر ہر طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اول، اتنا تو سنی شیعہ ہر دو فریق کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ان کی مسند کے وارث ہوں گے، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ صحاح ستہ کی متعدد احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف ان 12 خلفاء کے تعین میں ہے۔ دو ہی سلسلے پیش نظر ہیں، ایک وہ جو حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ابو بکر صاحب سے شروع ہوتا ہے اور بالعموم اس کا اختتام ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم کلام و مناظرہ میں ناقابل رد دلائل قاطعہ سے اس دوسرے سلسلے کی خلافت و امامت باطل کی جا چکی ہے، اور اس کے بطلان سے خود بخود پہلے سلسلہ جلیلیہ کی امامت حقہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوم، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نصوص کثیرہ موجود ہیں جن میں نام بنام حضرت نے اپنے حقیقی خلفاء و اوصیاء کی تعین و تشخیص فرما دی ہے۔ یہاں بنظر اختصار صرف ایک دو روایات شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جناب جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا، مگر یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت خداوند عالم نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر واجب کی ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ پہلے حضرت علی بن ابی طالب، ان کے بعد حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی، جو کہ تورات میں باقر کے لقب سے مشہور ہیں۔ اے جابر، عنقریب تم ان سے ملاقات کرو گے، جب ان سے ملو تو انہیں سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد جعفر بن محمد صادق، ان کے بعد موسیٰ بن جعفر کاظم، پھر علی بن موسیٰ رضا، پھر محمد بن علی تقی، پھر علی بن محمد نقی، پھر حسن بن علی عسکری، پھر میرے ہم نام و ہم کنیت حجت اللہ فی الارض و بقیت اللہ فی البلاد فرزند حسن بن علی، یہی وہ بزرگوار ہے جس کے ہاتھوں پر خداوند عالم مشارق و مغارب کو
فتح کرے گا اور ہر جگہ حقیقی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور یہ امام اپنے شیعوں اور دوستوں سے اس قدر طویل غیبت اختیار کریں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے جن کے ایمان و ایقان کا خدائے رحمان نے امتحان لیا ہوگا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب ہے اکمال الدین شیخ صدوق، باب فی نفس اللہ تبارک و تعالیٰ علی القائم، صفحہ نمبر 246۔ کتاب کفایت الاثر، صفحہ نمبر 295۔ مطبوعہ مع 40 مجلسی عاشر بہار اور دامت الثاقبہ، صفحہ نمبر 266۔ یناب المودع، باب نمبر 94، صفحہ نمبر 294۔ نمبر 2، حضرت سلمان محمدی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حسین علیہ السلام ان کی ران پر بیٹھے تھے اور حضرت ان کی آنکھوں اور منہ پر بوسے دے رہے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، تو سردار اور سردار کا بیٹا ہے، تو امام اور امام کا بیٹا اور ائمہ کا باپ ہے، تو حجت خدا ہے اور حجت خدا کا بیٹا اور 9 حجت ہائے خدا کا باپ ہے، جو تیری صلب سے ہوں گے، جن کا نواں قائم آل محمد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب ہے الدعامہ ثاقبہ، صفحہ نمبر 266۔ یناب المودع، صفحہ نمبر 168، باب نمبر 54۔ سوم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل اور امامت مطلقہ دلائل قاطع و براہین ساتہ کے ساتھ ثابت ہے۔ ان دلائل کے یہاں نقل کرنے کی گنجائش نیز ضرورت نہیں ہے۔ اب جناب جس پر نص امامت فرما دیں گے وہ امام سمجھا جائے گا، اور یہ امر نصوص متضافرہ بلکہ متواترہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم بنظر اختصار صرف ایک ارشاد نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب ازبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دولت سرا سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ ان کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ ایک بار اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے تھے اور میرا ہاتھ اسی طرح ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت وہ فرما رہے تھے، میرے بعد تمام مخلوق سے افضل اور ان کا سردار میرا یہ بھائی ہے، یہی ہر مسلمان کا امام اور میری وفات کے بعد ہر مومن کا آقا و سردار ہے۔ اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا، آج اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بعد سب لوگوں سے افضل اور ان کا سردار میرا یہ بیٹا حسن ہے، یہ میری وفات کے بعد ہر مسلمان کا امام اور ہر مومن کا آقا ہے، لیکن ان پر بھی میری وفات کے بعد اسی طرح ظلم و ستم کیا جائے گا جس طرح پیغمبر کی وفات کے بعد مجھ پر کیا گیا تھا۔ پھر میرے اس بیٹے کے بعد سب مخلوق سے افضل اور ان کا سردار ان کا بھائی حسین ہے، جس پر اپنے بھائی کے بعد ظلم کیا جائے گا اور وہ زمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ وہ اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے بزرگوار بروز قیامت تمام شہداء کے سردار ہوں گے۔ حسین کے بعد ان کی پشت سے 9 بزرگوار اللہ کی زمین میں اس کے خلفاء، اس کے بندوں پر، اس کی وحی پر، اس کے امین، مسلمانوں کے امام، مومنوں کے قائد اور متقیوں کے سردار ہوں گے۔ ان میں کا نواں قائم آل محمد ہوگا۔ کتاب کا حاشیہ یہاں پہ کتاب ہے الدمع ثاقبہ، صفحہ نمبر 267، کفایت الاثر حق الیقین۔ چہارم، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی نص کے مطابق ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام امام مفترض الطاعہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جس پر امام حسن نص فرمائیں گے وہی آپ کے بعد مسند آرائے امامت ہوگا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی نشاندہی فرمائی تھی، اور اپنی تجہیز و تکفین وغیرہ امور کی بھی انہی کو وصیت فرمائی تھی، اور اسرار نبوت و وداع امامت آپ ہی کے سپرد کیے تھے۔ آپ کا یہ ارشاد کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ فرمایا، میری وفات اور روح و جسم کی مفارقت کے بعد حسین بن علی کتاب اللہ کے مطابق وراثت من النبی میری مسند امامت کے وارث ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے کتاب دامت الثاقبہ و عاشر
عاشر بہار صفحہ نمبر 140، اصول کافی صفحہ نمبر 153، طبع ایران۔ پنجم باب چہارم میں یہ امر ثابت کیا جا چکا ہے کہ نبی و امام کا صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا دیگر جو صاحب معجزہ ہے، جو بالفاظ دیگر جو صاحب معجزہ ہے وہ یا نبی ہے یا نبی کا وصی۔ نیز سابقہ باب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعدد معجزات قاہرہ و آیات باہرہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ بعد ازیں دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اس کو نبی مانا جائے یا امام، لیکن چونکہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا لا محالہ آپ کو وصی نبی اور امام حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ مخفی نہ رہے کہ جناب کا دعوی امامت کرنا اظہر من شمس ہے، اور علاوہ دیگر 20 شواہد و دلائل کے آپ کا وہ خطبہ شریفہ بھی اس امر پر نص سے صریح ہے جو آپ نے امیر شام کے روبرو ارشاد فرمایا تھا، جو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر گزر چکا ہے۔ چھٹا باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ازواج اور اولاد امجاد کی تعداد، صفحہ نمبر 97 ہے۔ یہ کتب تاثیر و تواریخ میں امام حسین علیہ السلام کی چند ازواج متحرمات کے اسماء گرامی ملتے ہیں جو مختلف اوقات میں جناب کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ ہم ذیل میں ان کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جناب شہر بانویہ بنت یزدجرد بن شہریار بن پرویز بن ہرمز بن کسرہ انوشیروان العادل یزدجرد بادشاہان فارس میں سے آخری بادشاہ تھے۔ مشہور یہ کہ یہ معظمہ بی بی خلیفہ دوم کے ایام خلافت میں قید ہو کر مدینے آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی زوجیت کے شرف عظیم سے مشرف ہوئیں، جیسا کہ اصول کافی وغیرہ کتب سے مستفاد ہوتا ہے۔ اور عیون اخبار الرضا باب نمبر 34 کی ایک روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ سیوم کے ایام خلافت میں آئیں۔ اسی قول کی شبلی نعمانی نے الفاروق میں تائید کی، لیکن ارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ صفحہ نمبر 80 سے یہ مترجم ہوتا ہے کہ یہ مقدورہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دور میں آئیں۔ واللہ علم۔ کتاب منتخب تواریخ صفحہ نمبر 343-344۔ ان مقدورہ کے بطن سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے، اسی لیے جناب کو ابن الخیرتین، دو بزرگزیدہ خاندانوں عرب میں بنی ہاشم اور فارس میں سے کسرہ انوشیرواں کے چشم و چراغ کہا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی مخفی نہ رہے کہ جو امر روایت معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معظمہ ولادت امام کے بعد جلد وفات پا گئی تھی، اس لیے واقعہ کربلا میں موجود نہ تھیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 3، منتخب تواریخ صفحہ نمبر 344 وغیرہ۔ تفصیلات کا انتظار کریں۔ نمبر 2، معظمہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود بن مطب ثقفی، یہ محترمہ قمر بنی ہاشم شہزادہ علی اکبر کی والدہ ماجدہ ہیں۔ عروہ بن مسعود وہ عظیم انسان تھے جس کی عظمت کا لوہا تمام عرب مانتے تھے، چنانچہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں قتادہ سے نقل کیا کہ جو بات آئے مبارکہ یہ قرآن طائف و مکہ کے دو شہروں میں سے کسی عظیم مرد پر کیوں نازل نہیں ہوا میں مذکور ہے۔ یہ بات ولید بن مغیرہ نے کہی تھی کہ اگر محمد کی بات درست ہوتی تو پھر قرآن مجید مجھ یا عروہ بن مسعود ثقفی پر نازل ہوتا۔ جناب عروہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اسے شکل و صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب ہے منتخب تواریخ صفحہ نمبر 237 بحوالہ اسد الغابہ جزری۔ نمبر 3، جناب رباب بنت امراء القیس بن عدل کلبیہ۔ امراء القیس سے عرب کا
مشہور شاعر امراء قیس مراد نہیں ہے، یہ مقدورہ سکینہ بنت الحسین اور عبداللہ بن حسین جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب صاحب قمقمام نے حشام قلبی نصابہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جناب رباب منتخب روزگار اور افضل ترین عورتوں میں سے تھیں۔ بعض آثار و اخبار سے یہ بات واضح و اشکار ہوتی کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو ان محترمہ سے خاص تعلق خاطر تھا۔ عام کتب سیر و مقاتل میں یہ اشعار جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے۔ کتاب منتخب تواریخ صفحہ نمبر 238۔ یہ مقدورہ واقع کربلا میں موجود تھی۔ جب قید و بند سے رہا ہو کر واپس مدینہ پہنچی تو اشراف و اکابر قریش نے آپ کی خواستگاری کی، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور خسر نہیں بنانا چاہتی۔ ان کی خواستگاری مسترد کر دی۔ انہی کے متعلق مشہور ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کے بعد 1 سال زندہ رہی اور تعزیز سائے میں نہ بیٹھی، حتیٰ کہ اسی رنج و علم میں گھل کر دنیا سے رخت سفر باندھ کر آخرت کی طرف سدھار گئیں۔ نمبر 4 محترمہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ قیمیہ، یہ جناب فاطمہ بنت الحسین کی والدہ مکرمہ ہیں۔ ان کے والد طلحہ وہی بزرگ ہیں جو برادران اسلامی کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ یہ محترمہ پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں۔ شہزادہ حسین بن حسن اور طلحہ بن حسن انہی کے بطن سے متولد ہوئے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے عقد کیا۔ قمقام زخار کی ایک روایت سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ عقد حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے نتیجے میں عمل میں لایا گیا تھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب ہے اس میں منتخب تواریخ صفحہ نمبر 238۔ مخفی نہ رہ گئے ارشاد شیخ مفید، منتهی الاعمال، مناقب شہر ابن عاشور وغیرہ کتب معتبرہ میں انہی 5 ازواج محترمات کے حالات ملتے ہیں، واللہ اعلم۔ جناب کی اولاد امجاد کی تعداد میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے، مگر جو امر محققین علماء سیر و تواریخ کی تحقیقات کے بعد پائے ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہ کہ جناب کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام، نمبر 2 شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، نمبر 3 شہزادہ عبداللہ مشہور با علی اصغر علیہ السلام، نمبر 4 شہزادہ جعفر بن حسین علیہ السلام، نمبر 5 جناب فاطمہ خاتون، نمبر 6 جناب سکینہ خاتون۔ جناب علامہ مجلسی نے بھی 6 عدد اولاد الاقوال لکھنے کے بعد فرمایا ہے، تفصیل کے لیے یہ حاشیہ ہے اس کا، تفصیل کے ارشاد مفید علام الورا تبریسی عمد الطالب فی الانساب آل ابی طالب جلال العیون مجلسی محنت الاعمال محدث قمی منتخب تواریخ محدث خراسانی ناسخ التواریخ مرزا سپہر کاشانی قمقام زخار اور سمسام بطار شہزادہ فرہاد مرزا وغیرہ کتب معتبرہ کی طرف رجوع کیا جاوے۔ جلال العیون صفحہ نمبر 239۔ سطور بالا میں اجمالاً لکھا جا چکا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی شہر باونیہ روایت شاہ زنان ہے، اور قمر بن ہاشم شہزادہ علی اکبر کی والدہ ماجدہ جناب لیلہ بنت ابی مرا ثقفیہ تھیں، اور شہزادہ عبداللہ معروف با علی اصغر اور جناب سکینہ بنت الحسین ہر 2 کی والدہ ماجدہ جناب رباب بنت امراء القیس کلبیہ ہیں، اور شہزادہ جعفر محترمہ قضایہ کے بطن سے ہیں، اور جناب فاطمہ خاتون کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام اسحاق تیمیہ ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے جو صاحبزادے زندہ رہے اور جن سے امام حسین علیہ السلام کی نسل بڑھی وہ صرف حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔
باقی دو شہزادے جناب علی اکبر و اصغر میدان کربلا میں شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے، اور شہزادہ جعفر کا واقعہ کربلا سے پہلے مدینے میں طبعی موت سے انتقال ہو گیا تھا۔ حمید اللہ مستوی نے اپنی تاریخ گزشتہ میں لکھا ہے، یزید عنید کے 14 لڑکے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے وقت صرف ایک شہزادہ چھوڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آج تمام اطراف و اقطار عالم میں حسین علیہ السلام کی اولاد آسمانی ستاروں سے بھی زیادہ موجود ہے، اور نسل یزید کا کہیں کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ بحوالہ منتخب التواریخ صفحہ نمبر 239، کتاب کا نام تھا یہ، اور یہ بات ان آتینک الکوثر و ان شان کا هو الابتر کی اصلی تفسیر ہے، اور صاحبزادیوں میں سے جناب فاطمہ خاتون سے آپ کی نسل بڑھی، جو کہ جناب شہزادہ حسن مثنیٰ کی زوجیت میں تھی، اور ان سے ان کے 3 صاحبزادے متولد ہوئے، نمبر 1 عبداللہ المحض، نمبر 2 ابراہیم الغمر، نمبر 3 حسن مثنیٰ۔ تفصیلات دیکھنے کے شائقین عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب کا مطالعہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 101، 7واں باب، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، وفات پیغمبر سے شہادت جناب امیر، اور شہادت جناب امیر سے شہادت امام حسن علیہ السلام تک، سن 11 ہجری تا 40 ہجری تا 50 ہجری۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کل عمر شریف 57 برس اور کچھ ماہ ہے، جس میں تقریباً 7 برس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 36 سال اپنے والد ماجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ، اور 46 برس اپنے برادر معظم حضرت امام حسن علیہ السلام کی معیت میں گزرے، اور تقریباً 10 برس اور کچھ ماہ اپنی ظاہری امامت کی مدت ہے۔ ہم نے سابقہ ابواب میں سرکاری سید الشہداء کے چیدہ حالات اور فضائل و کمالات لکھ دیے ہیں۔ نانا کے ہی نے حیات میں آپ صغیر السن تھے، مگر یہ آپ کے ناز و نام اور لاڑ و پیار کا دور تھا جو بہت جلد بیت گیا، اور سن 11 ہجری میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ حضرت کی وفات شمع رسالت کے تمام پروانوں کے لیے بالعموم، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بالخصوص بڑا روح فرسا و جاں گداز حادثہ تھی۔ بالعکس حسین کے غم و ہم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ پیغمبر کی شفقت کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ نانا جو اپنی گود میں بیٹھاتا تھا، سینے پر لیٹاتا تھا اور کاندھے پر چڑھاتا تھا، جو ذرا سی بھی خاطر شکنی حسین کی گوارا نہ کرتا تھا۔ آج حسین آنکھیں پھیر پھیر کر چاروں طرف دیکھتے تھے، اور وہ شفیق و مہربان نانا نظر نہ آتا تھا۔ کتاب کا حوالہ اس میں شہید انسانیت صفحہ نمبر 66۔ جب ایک مورخ دیکھتا ہے کہ وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلافت ثالثہ کے دور تک، بلکہ ظاہری خلافت امیر و امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک اسی حسین کے حالات پر بالکل پردہ پڑا ہوا ہے، تو اسے بڑا تعجب ہوتا ہے اور مایوسی بھی، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی چند روز بیشتر حیات رسول کے زمانے میں ان کی توقیر و تعظیم کیا تھی۔ یہ وہی بزرگوار ہیں جن کے فضائل و مناقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے برابر سنے جاتے ہیں۔ یہ وہی حضرات ہیں جن کی محبت تمام اہل اسلام پر واجب کی گئی ہے۔ یہ وہی ذوات عالی ہیں جن کی اطاعت جزو ایمان اور ارکان اسلام میں سے بتائی گئی تھی۔ یہ وہی مقدس بزرگوار ہیں جو اپنی ذاتی شرافت و فضیلت کے اعتبار سے تمام لوگوں پر ترجیح رکھتے تھے، جن کا دوست خدا اور رسول کا دوست اور جن کا دشمن خدا اور رسول کا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ کتاب کا حوالہ یہاں پہ ذیب عظیم، کتاب ذیب عظیم صفحہ نمبر 75۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے حالات و واقعات پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ارباب عقل و اطلاع پر اس کی اصلی وجہ مخفی و مستور نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد ذاتی ہوا و حوث اور ذاتی اقتدار کی خاطر کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مسند رسول کے جو حقیقی وارث و جانشین تھے،
ان کو خانہ نشین کر دیا گیا اور ان خود غرضیوں کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو بھلا دیا گیا۔ خدا اور رسول کے فرمان نظر انداز کر دی گئے اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھا۔ اے کاش دنیاوی و ملکی اقتدار سلب کرنے کے بعد اہل اسلام کو کم از کم دینی معاملات میں تو خاندان رسول کے فیوز و برکات سے استفادہ کرتے رہتے، مگر افسوس ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا اور رئیس سے اہل بیت حضرت امیر المومنین نے بھی اس وقت صبر و سکوت میں اسلام کی بقا و بہتری دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی زیادتیوں اور چیرہ دستیوں پر صبر و ضبط سے کام لیا اور خانہ نشین ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس مدت مدیر میں یہ حضرات بڑی خاموشی اور حکمت عملی کے ساتھ معرف قرآن و حدیث اور حقائق اسلام و ایمان کی تعلیم و تلقین اور ترتیب و تدوین کرتے رہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شغل معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ برسر اقتدار طبقہ اور جناب امیر علیہ السلام کے باہمی تعلقات بڑے خوشگوار تھے، لیکن قطع نظر دوسرے بے شمار قرائن و شواہد کے جو اس دعوے کو قطعاً باطل ثابت کرتے ہیں۔ صرف یہی بات اس دعوے کی نفی کے لیے کافی کہ دونوں خلافتوں کے دور میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں اور ان لوگوں کے خیال کے مطابق یہ تھیں بھی اسلامی جنگیں، مگر کوئی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ علی بن ابی طالب ایسے اسلامی جنرل نے کسی جنگ میں شمولیت فرمائی ہو۔ بہرحال یہ تھے وہ علل و اسباب جن کی وجہ سے ان خلافتوں کے دور میں امام مظلوم کے حالات زاویہ خمول میں مستور نظر آتے ہیں، اور آپ کے حالات مبارکہ میں لکھی گئی بڑی بڑی ضخیم کتب مثل بحر الانوار، کمقام ذخائر اور ناسخ التواریخ وغیرہ بھی بالکل تحت دامن نظر آتی تھیں۔ صاحب ذبح عظیم نے اس دور کے 2-3 واقعات درج ضرور کیے ہیں، مگر وہ ایسے واقعات ہیں کہ خود مرحوم کو اعتراف ہے کہ ان واقعات سے بھی ان حضرات کا کوئی خاص تعلق کسی خاص مقصد اسلامی سے نہیں پایا جاتا اور نہ ان سے کسی ملکی ضرورت سے لگاؤ ثابت ہوتا ہے اور نہ فرما روائے عہد کی کوئی توجہ اور التفات ظاہر ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذبح عظیم، صفحہ نمبر 256۔ اسی لیے ہم نے ان واقعات کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ باقی رہا حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مختصر ظاہری اور دور خلافت و امامت۔ اس میں اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے بعض ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں جو قابل تذکرہ ہیں، اور ہم بعد عنقریب ان واقعات کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، مگر خاص اہم واقعات کے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں حسب ظاہر امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن ایک محکوم کی سی ہے، نہ حاکم کی۔ امام وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام، اور یہ بات شیعی نقطۂ نگاہ سے مسلم الثبوت ہے کہ جب کسی وقت میں 2 امام اکٹھے ہوں تو حکم اسی امام کا نافذ ہوتا ہے جو ظاہری درجہ امامت پر فائز ہوتا ہے، اور دوسرا ساکت و صامت ہوگا۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 76 وغیرہ کتب معتبرہ میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے دریافت کیا جاتا تھا کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین میں امام میں حجت خدا موجود نہ ہو، اور وہ جواب میں فرماتے ہیں لا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر راوی پوچھتا آیا بیک وقت 2 امام ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا جاتا تھا لا واحدہ ہما صامت، نہیں مگر اس صورت میں کہ ایک ساکت و صامت ہو۔ اس لیے آپ کے بابا اور بھائی کے دور خلافت میں بھی ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں جن کو آپ کی مخصوص سیرت میں درج کیا جا سکے۔ علامہ بری اب ان ہر 2 بزرگواروں کے دور میں بھی امت کی مہربانیوں سے سکون و اطمینان کہاں نظر آتا ہے، تاکہ یہ بزرگوار طمانت قلب کے ساتھ اپنے علمی و عملی کارنامے انجام دیتے۔ بہرحال محض اس خیال سے کہ قائرین کرام ہماری کتاب میں یہ خلاف بری طرح محسوس نہ کریں، جو کچھ تھوڑے بہت سیر و تواریخ میں اس طویل دور کے واقعات ملتے ہیں جن کا براہ راست سید الشہداء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ واقعات جو اگرچہ کسی اور ذات سے متعلق ہیں لیکن اپنے دور
اپنے دور رس اثرات کی وجہ سے واقع کربلا کے ساتھ بالواسطہ مرتبط ہیں، ان کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بجائے سے کہ ہم خود کو کچھ خاموش فرسائی کریں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مستطاب شہید انسانی طبع ثانی میں اس موضوع پر جو سحر حاصل تبصرہ کیا گیا جو کئی صفحات تک پھیلا ہوا اس کا ایک جامع خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب شہید انسانیت تحریر فرماتے ہیں، افسوس ہے کہ رسول کی خلافت کا مسئلہ اتنا اختلافی بن گیا کہ آج تک اس کی بنا پر شیعہ اور سنی کا تفرقہ قائم ہے۔ یہاں اس پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ان ناگوار واقعات کا کوئی مستقل تذکرہ مقصود ہے۔ بہرحال یہ متفق علیہ تاریخی حقیقت ہے کہ رسول کے بعد کچھ افراد نے متفق ہو کر سیاسی اقتدار خاندان رسول سے ہٹا دیا۔ اس انقلاب کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سرکار رسالت کے بعد دیوڑی کی چہل پہل اور رونق سناٹے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ ماحول جس میں حسین زندگی بسر کر رہے تھے ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آیا۔ حسین ماں کے پاس جاتے تو یہ دیکھتے کہ سوائے اوقات نماز کے ہر وقت گریہ و زاری سے کام ہے۔ باپ کے پاس جاتے تو یہ دیکھتے کہ انہوں نے اہل خانہ کی بے رخی کو دیکھتے ہوئے اہل زمانہ کی بے رخی کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنا اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے۔ آپ ہر وقت ایک گوشے میں بیٹھے قرآن مجید کے متفرق اجزاء کو اصلی ترتیب اور شان نزول کے مطابق کتابی شکل میں مرتب کرتے رہے۔ کیا اس صورتحال کو دیکھ کر حسین کا دل نہ گھٹتا ہوگا؟ وہ سوچتے ہوں گے اے خدا یہ کیسا اندھیرا ہے جو ایک دم ہماری آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ بہرحال آپ نے اپنے باپ کے طرز عمل میں نصب العین نمایاں پایا کہ چاہے حالات کتنی ناسازگار ہوں مگر ہمیں اسلام کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارا اور قرآن کا ساتھ ہے، اس لیے قرآن کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور اس فرض کو کسی وقت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس ہے کہ رسول کی وفات سے چند ہی مہینوں کے بعد گوناگون مصائب و تکالیف اٹھانے کے ساتھ حسین سے ان کی بزرگ مرتبت ماں بھی جدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی وفات سے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بھی دل شکستہ ہو گئے اور حسن و حسین کے لیے مہر و محبت کی دنیا بڑی حد تک ویران نظر آنے لگی۔ اب ان کے لیے گہوارہ شفقت و تربیت صرف ایک ہی تھا اور وہ تھی ان کے بزرگ مرتبہ باپ کی 7 برس کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر تک 29 سال برابر حسین اپنے وہبی کمالات کے ماورا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایسے حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانیت اور مجموعی فضائل نفسانی کے عملی اور علمی فیوز سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں عام نظام اسباب کی دنیا میں انسانیت کی حقیقی تعمیر ہوتی ہے۔ اس عمر کے آغاز سے بلوغ کی مدت تک اوصاف و ملکات کی داغ بیلیں پڑتی ہیں۔ نوجوانی کے زمانے میں ان پر دیواریں اٹھتی ہیں اور نوجوانی کے اختتام تک یہ عمارت مکمل ہو کر اس پر نقش و نگار بن جاتے ہیں اور وہ ساز و سامان اور شیشہ آلات سے بھی آراستہ ہو جاتی ہیں۔ حسین کے لیے ان تمام منازل کی ظاہری تکمیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ حسین نے دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار علی بن ابی طالب باوجود یہ کہ زمانے کی بے توجہی، حق فراموشی اور سرد مہری سے کبیدہ خاطر ضرور تھے، لیکن جب کسی عملی مسئلے میں، کسی مہم کے متعلق مشورے میں، کسی مقدمے کے فیصلے میں ان کی ضرورت پڑ جاتی اور ان سے امداد کی خواہش کی جاتی تو وہ فوراً بلا عذر امداد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ جذباتی انسانوں کے رویے کے بالکل خلاف ہے، اور اگر کسی منصب کے حصول سے جس کے وہ حقدار ہیں ہوں محروم کر دیے جائیں تو وہ مطلقہ افراد سے خفا ہو کر الگ ہو جائیں گے، اور اگر اسی منصب سے تعلق رکھنے والے معاملات میں ان سے مدد طلب کی جائے تو اپنی دلی رنجش کی بنا پر تعاون سے انکار کر دیں گے۔ اس سے اہل بیت کی ہر فرد کے سامنے یہ نمونہ پیش ہو رہا تھا کہ ہم چاہے مسلمانوں سے کتنی غیر متعلق
ہم چاہے مسلمانوں سے کتنی غیر متعلق کر دیے جائیں، مگر ہمیں کبھی اپنے کو غیر متعلق سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر ایسے موقع کا منتظر رہنا چاہیے کہ جس وقت ہمارے پیغام ہمارے ذریعے سے اسلامی مفاد کو حقیقی فائدہ پہنچ سکتا ہو، تو اس موقع پر فوراً ہمیں اپنے فرض کو انجام دینا چاہیے اور اسلام کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 10 میں یہیں سے ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔